بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی میں کہتے ہیں خانہ خالی را دیو می گرند، یعنی مکان مکین سے خالی ہو جائے تو اس پر دیو اور بھوت قبضہ جما لیتے ہیں۔ ترکی میں 90 سال سے ویران ایک گاؤں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ درپیش ہے۔ آج ہم آپ کو دنیا کے اس سب سے پراسرار گاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں جو بھوتوں، چڑیلوں اور پراسرار مخلوقات کا مسکن ہے۔ یہ خوفناک مخلوقات دن کے وقت بھی دکھائی دیتی ہیں۔ کویا کوئی نامی یہ خوبصورت گاؤں 1923 میں ایک جنگ کے بعد سے ویران پڑا ہے۔ یہاں بھوتوں، چڑیلوں اور پراسرار مخلوق کا قبضہ ہے، اس لیے یہ علاقہ بھوتوں کا گاؤں دی گھوسٹ ویلیج آف کویا کوئی کے نام سے مشہور ہے۔ پراسرار مخلوق دیکھنے کے شوقین لوگ دنیا کے کونے کونے سے اس گاؤں کا رخ کرتے ہیں، تاہم اب ترک حکومت نے اسے دوبارہ انسانوں سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق حکومت نے گزشتہ دنوں اخباری اشتہار کے ذریعے وہاں کے پراسرار گاؤں کو دوبارہ آباد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کا یہ ویران گاؤں کویا کوئی آج بھی ویسا ہی ہے جیسے یہ آج سے 90 سال پہلے تھا۔ کویا کوئی کو بھوتوں کا گاؤں اور روحوں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے۔ اس قدیم اور خوبصورت گاؤں کو ترک حکومت نے 49 برس کے لیے کرائے پر دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے لے کر آج تک اس گاؤں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، البتہ اس کے پراسرار گھر ویران ہو گئے اور آج ان کے پرانے پتھر خزاں رسیدہ پتوں کی طرح گر کر بکھر رہے ہیں۔ ترک حکومت کی خواہش ہے کہ کوئی سرمایہ کار اسے تقریباً نصف صدی کے لیے لیز پر حاصل کرے۔ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ لیز پر لینے والے سرمایہ کار کو 1/3 گاؤں کی بحالی اور تزئین نو کا کام بھی کرنا پڑے گا۔ یہ پراسرار گاؤں اپنی عجیب و غریب ہیئت کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں میں مقبول ہے اور خوفزدہ کر دینے والے مناظر کے دلدادہ سیاح اور پراسرار مخلوق کو دیکھنے کے شائقین دنیا کے کونے کونے سے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کے تاریخی عمارات کے ادارے یونیسکو کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ اسے دنیا کے پراسرار ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایجن کوسٹ کی سفید ریت والی مذکور کن سرزمین سے یہ گاؤں بہت قریب جزیرہ نما فیتھیے پر واقع ہے۔ اس کے باسی 1923 میں یونان اور ترکی کی جنگ کے بعد یونان لوٹ گئے اور تب سے یہ علاقہ ویران پڑا ہے۔ جب یہاں یونانی آباد تھے تو اس وقت اس گاؤں کا نام لویسی تھا، تاہم ترکی زبان میں اسے کویا کوئی کہتے ہیں۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ زیادہ تر مکانات بھی پتھروں پر ہی بنائے گئے ہیں۔ اکثر مکانات تو کچے اور ایک منزلہ ہیں جن کی چھتیں گر چکی ہیں، تاہم یہاں پکے اور 2 یا 3 منزلہ مکانات کی بھی کمی نہیں ہے۔ مکانات کو یونانی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ کویا کوئی گاؤں تقریباً 500 مکانات پر مشتمل ہے، جن میں 18ویں صدی میں تعمیر شدہ کئی تاریخی حیثیت کے حامل گرجا گھر بھی شامل ہیں۔ علاقے کی آب و ہوا بھی عمدہ ہے، جبکہ چاروں اطراف اونچے سرسبز پہاڑ بھی ہیں۔ پانی کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود گزشتہ 90 برس سے یہاں کوئی انسان آباد نہیں ہے۔ چونکہ ترکی سمیت دنیا بھر میں یہ گاؤں بھوتوں کے مسکن کے نام سے مشہور ہے، اس لیے یہاں مستقل رہائش رکھنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ تاہم دن کے اوقات میں روزانہ کئی سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ڈراؤنی فلمیں بنانے والے لوگ بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اس ویران گاؤں کے در و دیوار سے وحشت ٹپکتی ہے، اس لیے دن کے اوقات میں بھی اکیلا یہاں کی ویران گلیوں میں گھومتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جبکہ رات یہاں قیام کرنا بڑے دل و گردے کا کام ہے۔ ٹرکش ٹریول بلاگ کے مطابق جب یہ گاؤں آباد تھا تو یہاں یونانیوں کے ساتھ ترکی بھی رہتے تھے، تاہم دونوں قوموں کی جنگ میں یہاں اتنا انسانی خون بہایا گیا کہ بعد میں ترک بھی اس علاقے سے وحشت کھانے لگے اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہ علاقہ خالی کر دیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں دن کے اوقات میں بھی بھوتوں کو دیکھا جا سکتا ہے، تاہم وہ پراسرار پرندوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ان پرندوں کے پر نہیں ہوتے۔ ایک معروف انگریز سیاح لوئس نے ان پراسرار پرندوں کے حوالے سے کتاب لکھی ہے جس کا نام برڈز وداؤٹ ونگز ہے، جس میں اس گاؤں میں مشاہدہ کی جانے والی عجیب و غریب باتوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ مذکورہ بلاگ نے بھی کہا ہے کہ ویران ہونے کے بعد اس علاقے پر بھوتوں اور پراسرار مخلوق کا قبضہ ہے، تاہم ترک حکومت نے ایک ریسرچ کے بعد کہا ہے کہ اس علاقے کو دوبارہ انسانوں سے بسایا جا سکتا ہے، اس لیے ترک حکومت نے اسے دوبارہ بسانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس تاریخی گاؤں کو کرائے پر حاصل کرنے کے لیے متوقع رقم 80 لاکھ پاؤنڈ یعنی 1.75 کروڑ پاکستانی روپے بتائی گئی ہے اور اس کے لیے 23 اکتوبر کو بولی لگائی جائے گی۔